بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی کا واقعہ پورا بیان کریں گے۔ جب حضرت علی سے بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح ہو گیا تھا تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک میری تلوار اور دوسری میری زہرا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، تلوار سے تو تم جہاد کرو گے، اور فرمایا، ابھی اٹھو اور اس زہرا کو جو تم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے مہر قرار دی ہے، بازار میں فروخت کر دو تاکہ میں اپنی پیاری بیٹی کے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں اور ان پیسوں سے فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کر لوں۔ حضرت علی بازار گئے اور زہرا کو فروخت کیا۔ مختلف روایت میں زہرا کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے، 400 یا 480 یا 500 درہم تھی۔ واضح رہے کہ بعض روایت کے بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زہرا کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہرا کی قیمت لے کر نبی سرکار دو عالم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس میں سے کچھ پیسے حضرت اسامہ کو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں عطر اور خوشبو خریدو، لباس خریدو، فاطمہ کو دلہن بناؤ اور اسے دلہن بنا کر لے آؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کچھ پیسے انہیں دیے کر فرمایا کہ اس مقدار سے میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی ضروریات زندگی سامان خرید کر لاؤ، اور جو درہم باقی بچے وہ سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے اور اس میں سے یہ اسباب اور لوازمات خریدے: ایک سفید قمیص، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک چارپائی جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، 2 عدد توشیخ، ایک میں کوسفند کی پشم بھری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو کہ سفن کے چمڑے سے بنائے جن کو ازغر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی، ایک آٹا پیسنے والی دستی چکی تھی، ایک تنبے کا پیالہ پانی بھرنے کے لیے، ایک چمڑے کی مشق کپڑے دھونے کے لیے، 1 عدد تھال دودھ کے لیے، 1 عدد پیال پانی پینے کے لیے، 1 عدد برتن، ایک پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے صراحی کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد مسلح اور کچھ گھر کا ضروری سامان تھا جو کہ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی میں استعمال ہونا تھا۔ جب پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کا جہیز پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان کو دیکھا اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا اور دعا کرنے لگے، خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ یا رب العالمین، حضرت علی اور میری پیاری بیٹی فاطمہ کو دنیا و آخرت کی ہر خوشی عطا فرما، یہ جوڑا ہمیشہ ہنس کر اور مسکرا کر زندگی بسر کرے اور تیرا شکر ادا کرتا رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف سے حضرت علی کو گلے لگایا اور دوسری طرف سے حضرت بی بی فاطمہ کو گلے سے لگایا اور انہیں دعا دینے لگے۔ اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے میری پیاری بیٹی، مجھے اس سے محبوب اور اس دنیا میں کوئی نہیں جو میں نے تیرے لیے چنا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگے، علی، تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ دوسرے دن ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، حضرت علی کی دعوت کرنا چاہتا ہے، جس تبارک تعالیٰ قبول کریں۔
آپ کی دعوت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو بھی بلایا اور فرمایا جا کے سب کو کہہ دو کہ آج حضرت علی کا ولیمہ ہے، علی کا ولیمہ کھائیں۔ اسے چھوٹے سے جانور کو ذبح کیا اور پورا مدینہ اس دعوت میں تشریف لایا تھا۔ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گوشت پھر بھی بچ گیا۔ اللہ پاک نے اس میں اتنی برکت ڈالی۔ بی بی فاطمہ اور حضرت علی نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنس مسکرا کر وقت گزارا۔ ان پر غربت کے بڑے بڑے امتحان آئے، لیکن یہ دکھ بھی امتحان میں پاس ہو کے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی جیسے ہی صبح ہوتی روزی کی تلاش میں نکل جاتے۔ گھر میں بی بی فاطمہ اپنی چکی میں آٹا پیستی اور باقی گھر کے تمام سارے کام کرتی۔ آج بھی جب نکاح کیا جاتا ہے تو ان دنوں میاں بیوی کا ذکر ہر دعا میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے پیارے نبی نے اپنی پیاری بیٹی، اپنے جگر کا ٹکڑا حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت علی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ بی بی فاطمہ کی شادی کا شیئر کی تھی کہ کس طرح حضرت علی نے آ کر بی بی فاطمہ کا رشتہ پیارے نبی سے مانگا اور کتنے خوبصورت طریقے سے وہ شادی ہوئی تھی۔